الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 228 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 50 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر پرہیزگاروں کے لیے عطا فرمایا تھا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی دانائی عطا فرمائی، رشد عطا فرمایا۔ یہ رشد کیا ہے؟ نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں تو ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ یا مطلب یہ ہے کہ بچپنے میں ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ یا مقصد یہ ہے کہ آپ مادرزاد جو تھے وہ متقی تھے، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ اسی وقت سے ہدایت یافتہ اور متقی تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ یہ اس کے اہل ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو عطا فرمائی تھیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یاد کرو جب آپ نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے۔ لأبيه، اب کا مطلب جو ہوتا ہے چچا بھی ہوتا ہے، تو یہاں ابی کا مطلب جو ہے وہ آپ کے چچا ہیں، یعنی آپ کے جو باپ تھے ان کا نام تارخ تھا، اور یہاں جس شخص کا ذکر ہے وہ آزر تھا جو کہ آپ کا چچا تھا۔ تو یاد کرو جب آپ نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پوجا پاٹ پر تم جمے بیٹھے ہو۔ تو وہ جو ہے آزر وہ بت پرست تھا اور بت بناتا تھا اور بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ تو آپ نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ جو مورتیاں بناتے ہو اور ان پر جم کر بیٹھ جاتے ہو، ان کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔ تو اس نے کہا کہ جی اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں کے کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا، بلا شبہ مبتلا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ تو سیدھی سیدھی گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہو اور سبھی بتوں کو پوج رہے ہوں، وہ بت کوئی سورج کی شکل میں تھا، کوئی چاند کی شکل میں، کوئی ستاروں کی شکل میں، کوئی نمرود کی جو ہے شکلیں بنائی ہوئی تھیں، بت بنائے ہوئے تھے، ان کو پوجا کرتے تھے۔ تو ایسے میں ایسی بات کہہ دی جائے کہ یہ سب گمراہی ہے تو بالکل ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے انہوں نے پوچھا کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ یہ کوئی ہمارے ساتھ مذاق دل لگی تو نہیں کر رہے یہ جو تم بات کہہ رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ نے فرمایا دل لگی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔
یہ کوئی دل لگی والی مذاق والی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب وہی ہے، تمہارا خالق وہی ہے کہ جس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، ان کو بھی بنایا ہے، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور بخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ تو آپ نے بلند آواز سے کہا، یا تھوڑا دبے الفاظ میں یہ بات کہی جس کو چند لوگوں نے سن لیا، کہ میں ان کا بندوبست کروں گا، یہ جو بت ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا۔ جب وہ سارے لوگ جو ہیں، سال میں ایک دن ایسا ہوتا تھا جس میں جشن مناتے تھے اور شہر سے باہر نکل جاتے تھے، ایک مخصوص جگہ تھی، مخصوص مقام تھا، جب سب لوگ وہاں چلے گئے جشن منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس وقت ان کے بت کدے میں جا کر ان کے بتوں کی درگت بنا لی جائے۔ چنانچہ آپ گئے اور سارے بتوں کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا، اور ان کا جو بڑا بت تھا اس کو آپ نے کچھ نہیں کیا، اور وہ کلہاڑا، وہ آلہ جس سے آپ نے ان سب کو ریزہ ریزہ کیا تھا، وہ بھی اس بڑے کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ اس لیے رکھا تاکہ آئیں اور جب یہ سوال کریں تو میں کہوں کہ بھائی یہ تمہارے بت ہیں، تمہارے خدا ہیں، تو پوچھو ذرا ان سے ان کی یہ حالت کس نے بنائی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا۔ کیوں کچھ نہ کہا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ یعنی اگر ذرا سی بھی ان کو عقل ہوگی تو ٹھیک ہے، جب وہ خدا مانتے ہیں تو وہ اس سے پوچھیں، یہ جواب دے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا، یا اسی نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ جشن سے واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارا بت کدے کے اندر ریزہ ریزہ پڑے سارے بت سوائے ایک بڑے بت کے، تو وہ بولے کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، چند آدمیوں نے کہا جنہوں نے سن لیا تھا آپ کی وہ بات، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کی برائی کرتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے تو پھر پکڑ کر لاؤ اس کو سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ کہنے لگے کہ اس کو لے آؤ سب لوگوں کے سامنے، تاکہ ان سب لوگوں کے سامنے وہ اقرار کر لے اور یہ سب اس پر گواہ بن جائیں۔ تو اس لیے جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو ہے ان کے پاس جو ہے پکڑ کر لایا گیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم پکڑ کر لائے گئے تو لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ساری مشنری لگی ہوئی تھی نمرود کی، نمرود آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کی، پولیس اور یہ ساری ایجنسیاں اور سارے پکڑ کر لے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تنے تنہا ہیں، توحید کا جو ہے اعلان کر رہے ہیں اور اتنے بڑے جابر ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ قال بل فعلہ، فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے کی۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو آپ نے یہ جو جملہ فرمایا یہ سوالیہ جملہ تھا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی جواب نہیں تھا بلکہ یہ آپ کا سوال تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں یہ اس نے کیا ہے،
مقصد یہ کہ اس سے پوچھو نا، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا یہ سب کچھ. اگر یہ گفتگو کر سکتے ہیں، ان میں طاقت ہے، بول سکتے ہیں، تو ان بتوں سے پوچھ لو کہ ان کی یہ درگت کس نے بنائی ہے. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، پھر بولے بلا شبہ تم ہی زیاکار ستمگار ہو. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہو گئے کہ یہ جو بات تم کہہ رہے ہو واقعی ان میں تو طاقت نہیں ہے کہ بول سکیں، یہ جواب دے سکیں. اور وہ غور کرنے لگے. لیکن کیا ہوا پھر؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے. یعنی پہلے ندامت، وہ جسے کہتے ہیں نا ضمیر تھوڑا بہت اگر اس میں حرکت ہو تو اس ضمیر نے تو جھوڑا، نادم اور شرمندہ ہوئے، کہنے لگے کہ تم خود ظلم کرنے والے ستمگار ہو، ان کن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو. لیکن پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے. شیطان غالب آ گیا، نفس غالب آ گیا، اور پھر اس پر آگے ضد پر لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. آپ نے فرمایا نادانو، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. جو اپنے فائدے اور نقصان کی مالک نہیں ہیں وہ تمہیں کیا فائدہ دیں؟ ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کی سوا. یعنی جب دعوت و تبلیغ نرمی سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہاں اتنی گنجائش ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تف ہے تم پر اور تمہارے ان بتوں پر جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی سوا. یعنی اتنی سختی پھر وہاں کی جا سکتی ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اب کیا ہوا؟ جو ہمیشہ سے فرعونی قوتوں کا اور نمرودی قوتوں کا وتیرہ رہا کہ جب وہ دلائل سے جواب نہیں دے سکتے تو آخری حربہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت، قوت، مال، دولت، اقتدار کے نشے میں آ کر بدمست جو ہے گھوڑے بن جاتے ہیں اور بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے وہ خونخوار انسان بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی سب یک زبان ہو کر بولے جلا ڈالو اس کو. کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو، اس لیے کہ اس دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو دین سے باغی ہو جاتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا. تو گویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے دین کا باغی تصور کیا. تو سب نے کہا کہ جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں. بھائی خدا تو بندوں کی مدد کرتا ہے، نہ کہ خدا کی کوئی مدد کی جاتی ہے. اللہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. بندے کون ہوئے جو خدا کی مدد کریں؟ وہ خدا کون ہوا کہ جس کی مدد کی جائے؟ خدا تو وہ ہے جو بندوں کی مدد فرماتا ہے. تو کہنے لگے کہ اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو جلا ڈالو. یہ لوگوں کا اور حکومتی مشنری کا نعرہ تھا کہ اس کو جلا ڈالو. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. لیکن جو رب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جس کو ماننے والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ بڑی تیز آگ جلائی انہوں نے، ایک دن دو دن نہیں، کئی مہینوں تک اس آگ کو جلایا. اور اتنی تیز آگ تھی وہ کہ فضا میں کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، جو گزرتا تھا وہ جل کر گر جاتا تھا. تو جب اتنی تیز جو ہے وہ آگ تھی
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کے پاس لایا گیا، ڈرایا گیا کہ دیکھو. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جو کرنا ہے کر دو، میں تو اس کو ماننے والا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے. کہتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام آگے اور کہنے لگے کہ حکم دیں، اللہ سے کیا عرض کروں؟ فرمایا کہ اللہ میرے حال سے تم سے زیادہ واقف ہے. ہواؤں کا فرشتہ آ گیا، بارش کا فرشتہ آ گیا اور کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حکم فرمائیں، اگر آپ کہیں تو ابھی ہوا چلائیں گے تو یہ سب آگ واگ ختم ہو جائے گی. بارش کے فرشتے نے کہا کہ ابھی بارش برسے گی اور سب کچھ ٹھنڈا پڑ جائے گا. فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرے حال سے میرا رب تم سے زیادہ واقف ہے. جب اس کو یہ منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے. یعنی آپ نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو حائل ہونا بھی پسند نہیں کیا، حتیٰ یہ کہ اپنے رب سے اس وقت التجا بھی پسند نہیں کی کہ کہیں یہ بے صبری نہ ہو. اس وقت اللہ سے التجا بھی نہیں کی کہ اگر میں التجا کروں کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا دے، اس کو بھی پسند نہیں کیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے صبر کیوں بن گئے. تو اللہ نے فرمایا، یہ فرشتوں میں کہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مولا تیرا نام لینے والا اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک ہی بندہ ہے، آج اسے بھی جلایا جا رہا ہے، تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ کو آتش کدے میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے. وہ آگ جس کا کام جلانا ہے، جس کی فطرت کے اندر اللہ نے جلانا رکھ دیا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، قانون بنانے والا رب کائنات ہے، لیکن وہ خود کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے. ہم آپ قانون کے پابند ہیں، اللہ کسی کے قانون کا پابند نہیں ہے، وہ قانون بنانے والا ہے. اسی آگ کو جس کو اس نے جلانے کے لیے بنایا ہے، اس نے حکم دیا کہ اب تیرا کام جلانا نہیں بلکہ تو نے ٹھنڈا ہو جانا، اور ٹھنڈا بھی ایسا نہیں ہونا کہ جس سے تکلیف پہنچے، سلامتی والی بن جانا. وہ چھری جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی گئی تھی، چھری کا کام تو کیا ہے؟ کاٹ دینا ہے. لیکن وہ کاٹے گی کب؟ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو کاٹے گی نا. تیز چھری ہے، گلے پر چلایا جا رہا ہے لیکن چھری کاٹ نہیں رہی، کیونکہ رب کا حکم نہیں ہے کہ تم اس کو کاٹو. اسی طرح رب کائنات نے یہاں آگ کو حکم کیا دیا کہ تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن آج تو جلائے گی نہیں بلکہ سلامتی والی بن جائے گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے دن اس آگ میں رہا، اتنی راحت والے ایام، اتنی راحت والی راتیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. جو آرام، جو سکون، جو راحت وہاں تھی، وہ اس آگ سے نکلنے کے بعد مجھے کبھی میسر نہیں ہوئی، وہ کبھی میں نے نہیں دیکھی. تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اس آگ کو سلامتی والا بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو بھی جو ہے وہ ناپنے لگ جائیں اور کہیں کہ جی لا آف نیچر تو یہ ہے کہ آپ جو چیز جو ہے جلانے والی ہے تو وہ جلائے گی بس اور کچھ نہیں کرے گی. تو یہ میرے آپ کے لیے قانون ہے. جس خالق نے اس قانون کو بنایا ہے وہ جب چاہے تو اس کے برعکس کرے. خالق نے قانون تو یہ بنایا ہے کہ مرد اور عورت سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن جب وہ کرنا چاہے تو بغیر مرد اور عورت کے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دے. تو قانون اپنی جگہ ہے، لیکن جو فیصلہ اس کا ہے، جو قدرت اس کی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ قدرت میں فرق ہے اور قانون میں فرق ہے. قدرت اللہ کی یہ ہے، قانون وہ ہے. اللہ جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے تو ابراہیم کو گزن پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا. ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو وہاں آرام سے رہ رہے ہیں اور آرام سے وہاں سے نکل آئے. جب آگ ختم ہو گئی تو آرام سے نکل آئے وہاں سے. اللہ نے ان کے سارے منصوبوں کو، ساری سازشوں کو ناکام بنا دی. یہ اللہ مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی جو اللہ کے لیے کود پڑتے ہیں.
جو اللہ کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح مدد فرماتے ہیں. وقت کے نمرود ہوں، وقت کے فرعون ہوں، وقت کے بڑے بڑے جابر اور ظالم لوگ ہوں، جب وہ اپنی سرکشی دکھاتے ہیں تو رب کائنات بھی اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ سامنے ہمارے رکھ دیتا ہے. ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں کچھ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم ہوا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اور دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ ارادو بھی کیدن، انہوں نے تو ایک قید، ایک مکر و فریب، ایک دھوکہ، ایک سازش کی، لیکن فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو ناکام بنا دیا. سازش کیا کی بھائی؟ احتجاج کی جو کال تھی وہ تو 20 اپریل کی تھی، آپ نے 12 اپریل کو اٹھا لیا. کوئی احتجاج نہیں ہوا، کچھ اور نہیں ہوا، اور آپ نے ایک شخص کو اٹھا لیا، جیل میں بند کر دیا. تمہاری سازش کچھ اور تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو بند کریں گے، ہم ان پر پابندی لگائیں گے، ہم ان کو یہ کریں گے، یہ کہیں گے کہ جی ہمارے بندوں کو چھوڑ دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو، اور بس معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. لیکن اللہ نے امتحان میں تمہیں ڈال دیا اور تمہارے چہروں کو بے نقاب کر دیا. آپ نے دیکھا کہ جس قرارداد کو وہ اسمبلی میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے، چاروں ناچار ان کو وہ اسمبلی میں پیش کرنا پڑی. اور وہ بے نقاب کیسے ہوئے؟ احسن اقبال صاحب نے جو وہاں اسپیچ کی ایوان کے اندر، وہ بڑی معنی خیز، بہت اچھی تقریر کی، انہوں نے بہت اچھا بیان کیا، اور انہوں نے بتایا، وہ آگاہی دی کہ دیکھیں آپ کہ جس شخص نے اس قرارداد کو پیش کیا، کہا کہ وہ ایک آزاد امیدوار ہے، ایک پرائیویٹ امیدوار ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قرارداد کے اندر کوئی جان ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو قرارداد پیش کرنی تھی تو حکمران طبقے کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے کسی نمائندے کو کھڑا کرتا، اپنے کسی وزیر کو کھڑا کرتا، اپنے ارکان اسمبلی میں سے کسی کو کھڑا کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پوری پارٹی اس کے ساتھ موجود ہے. آپ نے ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرارداد پیش کی، گویا ردی کے اندر پھینکنے والی چیز، نعوذ باللہ. اور پھر خود وزارت عظمیٰ پر فائز شخص اس کے اندر حاضر ہی نہیں ہے، اس کے لیے ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور کام تھا. اور پھر آپ دیکھیں کئی جماعتیں اس طرح بے نقاب ہوئیں کہ انہوں نے اسمبلی کا ہی بائیکاٹ کر دیا کہ بھائی اگر اسمبلی میں جائیں گے تو ہمارے مائی دادا باپ جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے تو ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آواز بلند کی ہے، تو لہٰذا وہ گئے ہی نہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہ سب چہرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بے نقاب کر دیے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پہچانیں. ووٹ ہم دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، اور ہم اسمبلیوں میں ان کو پہنچاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں، یہ امریکہ اور یورپ کے غلام ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ کر دیا. اور افسوس کی بات تو اس پر ہے کہ وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری جیسا شخص جو قرآن و سنت پر نظر رکھنے والا ہے، اور قرآن جن لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز یہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو اختیار کر لو. جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہیں کرو گے، ان کی دین کی اتباع نہیں کرو گے، یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا کریں گے یورپ سارا ہمارے خلاف ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا نبی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، نعوذ باللہ، یورپ ناراض نہ ہو. تف ہے، افسوس ہے تم لوگوں پر جو ریاست مدینہ کا نام لے کر لوگوں سے ووٹ مانگتے ہو اور کام وہ کرتے ہو جو یہود و نصارہ بھی کریں تو شرم آئے. کام تمہارے یہود و نصارہ سے بھی بدتر. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا، یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں رکھی ہیں. ہمیشہ وہ تنہا تھے، ان کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. لوگ کچھ بھی باتیں بنائیں، شیطانوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ باتیں بناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا اور یہ ڈرامہ کلوز ہو چکا. یہ تو ان سے پوچھو کہ جن کی ماؤں کے جگر کے ٹکڑے جو الگ ہوئے، ان سے جدا ہوئے، جن کو شہید کیا گیا، کہ آیا یہ ڈرامہ تھا یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا تھا.
اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ایک دھوکہ کیا، ایک مکر کیا، ایک قید کیا، انہوں نے ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا. فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا، وہ ناکام ہو گئے. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے، اسمبلی تک قرارداد کو پہنچا دیا گیا. اب ناکامی یا کامیابی یہ تمہارے پاس ہے، اب لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیا کرنے والے ہو. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی آپ کو اور لوط علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نجات دی، اس سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا تمام جہان والوں کے لیے. حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا تو ان کو ہجرت کا حکم دیا. یعنی ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، عراق کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ سارا جو معاملہ وہیں پر ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اور اس زمین کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ التی بارکنا فیہا، جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا. یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد وہاں پر آئی شام کے اندر، اور اللہ نے شام کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں. ابدال، کتب، اولیاء، یہ ان کی سرزمین ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے مزید ابراہیم علیہ السلام پر کیا انعامات کیے، اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحاق جیسا فرزند، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب جیسا پوتا. اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا ہم نے ان کو جو ہے مزید عطا فرمایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے صالح بنا دیے. یہ سارے کے سارے نبی تھے، تو کیا مطلب قرآن کیوں کہہ رہا ہے، اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو صالح بنا دیا. یہ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور یہ نبیوں کی جو عصمت ہے، نبیوں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو واضح کرنے والی ہے. اگر بائبل کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام پر ایسے الزامات لگائے گئے ہیں کہ جن کو ایک عام انسان سے بھی جو ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا. ایسی باتیں کی گئی ہیں. اللہ نے اس لیے اپنی کتاب کے اندر واضح کی ہے. یہ سارے کے سارے کون تھے؟ صالحین تھے، یہ سب نیک لوگ تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے بنا دیا انہیں پیشوا لوگوں کے لیے، وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں. ٹھیک ہے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو رہنما بنایا، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے تھے. ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی، وہی کیا بھیجی کہ وہ نیک کام کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز ادا کریں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دیا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. اللہ نے ان سارے یعنی نبیوں کا جو سلسلہ ان کا ذکر کر کے کیا فرمایا، یہ سارے کے سارے ہمارے عبادت گزار تھے. لہٰذا ان پر اگر کوئی طعنہ کرے، ان کو کوئی برا بھلا کہے، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن وہ واصل جہنم ہوگا جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا اور نجات دی اسے اس گاؤں سے جس کے باشندے بہت رذیل کام کیا کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ لوگ بڑے ناہنجار اور نافرمان تھے. تو بتایا یہ گیا کہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے جو ہے جس کے باشندے جو ہیں وہ بڑے رذیل قسم کے لوگ تھے، خبیث قسم کے لوگ تھے، گندے کام کرنے والے تھے، وہ جنس پرستی کیا کرتے تھے، ان گناہوں میں مبتلا تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو
ان سے نجات دی۔ بے شک وہ لوگ جو تھے، اللہ فرماتا ہے قوم سوء فاسقین، وہ بہت ہی نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے داخل کر لیا اپنے حریم رحمت میں، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یاد کرو نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے ہمیں پکارا پیش ازیں، تو ہم نے قبول فرمایا ان کی دعا کو اور بچایا انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت مصیبت سے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ قوم نہیں مانی، 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سخت مصیبت سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی حمایت کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی اور ان کے گھر والوں کی حمایت کی اس قوم سے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، آپ کے اہل خانہ کو، یعنی آپ پر جو ایمان والے تھے لانے والے، اور دیگر جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، لیکن جو جھٹلانے والے تھے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، بے شک وہ بڑے ناہنجار لوگ تھے، پس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو۔ تو جو قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، یعنی ایمان والوں کے علاوہ، اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا، وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے سامنے مثالیں رکھی ہیں، پہلے اپنے نیک بندوں کی، اپنے صالحین کی، اس کا مقصد یہی ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے بتائی ہیں ہمیں کہ دیکھو پہلے لوگوں نے بھی یہی وتیرہ اختیار کیا، ان کی عادت بھی یہی تھی، وہ نبیوں کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے، وہ ان کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے، وہ ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان پر برے برے الزامات لگاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کی مدد کی، جو ان پر ایمان لائے ان کی مدد کی، ان کو بچایا، ان کو محفوظ رکھا، لیکن جنہوں نے جھٹلایا ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور ہماری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، اسلام کے ساتھ وفا نہیں کی، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دبدبے تھے، بڑے روگ تھے، بڑا قانون تھا، بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، لوگ ان سے جو ہے ڈرا کرتے تھے، اتنا روب ہوا کرتا تھا، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کی قبروں تک کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں، اور کہیں اگر قبر کا نام و نشان بھی ہے تو وہاں کتے پیشاب کرتے ہیں، کتے وہاں پیشاب کرتے ہیں۔ تو اس لیے عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے، قرآن و سنت کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھوکے تو مر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ بھوکے مر جائیں گے ہم، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، یہود و نصارہ کی غلامی سے ان کو چھٹکارا عطا فرمائے، قادیانیت کے جو شکنجہ اس سے اللہ تعالیٰ ان کو چھٹکارا عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا من الحمد للہ رب العالمین۔